بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو دا کلاس 9 کلاس۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ سے حصہ سوم سے تیسرا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، علم کی فرضیت و فضیلت۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کے اندر ہم علم کی فرضیت اور اس کی فضیلت، یعنی علم کی فرضیت کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں کیا آتا ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز علم کے معنی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ علم کے معنی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، علم کے معنی ہیں جاننا، کسی بھی چیز کو جاننا، آگاہ ہونا یا اس سے واقفیت حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیز کیا ہے؟ علم ہے، علم کے معنی ہیں۔ اچھا، علم کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو احکامات اور ہدایات دی ہیں، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اور ان پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں پوری طرح جاننا۔ علم کے بارے میں قرآن کریم کے درج ذیل نکات زیادہ اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، علم کے لغوی معنی ہے جاننا، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا، اور شرعی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو شریعت میں ہوتے ہیں، یعنی شریعت میں علم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو بھی احکامات ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بہت سے احسانات ہیں، علم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ پہلی وحی، یعنی پہلی وحی علم کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل کی، اس کے پہلے لفظ میں پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ دیکھیں، پہلی جو وحی نازل ہوئی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق ہے۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے کہ آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے علم کے ہی بارے میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہلی وحی میں علم کے بارے میں بات کی گئی ہے، پڑھنے کے بارے میں بات کی گئی کہ پڑھیے، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، علم جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اور اسی طرح سے علم بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا ہے، جس کا ذکر سورہ علق کی آیت نمبر 5 میں کیا گیا کہ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو اسے باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کو علم نہیں دیا گیا، اس لیے انسان جو ہے دوسری مخلوقات سے برتر ہے، ممتاز ہے۔ ٹھیک ہے، خلیفہ علم کی بدولت ہی انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ یعنی نائب بنا۔ انسان کیا ہے؟ انسان دنیا میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، گویا علم انسان کی عظمت کی بنیاد ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم کو جب اللہ نے بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان جو دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربی زدنی علما۔ بہت کامن دعا ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس میں دوسری کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اس سے تمام مخلوقات پر انسان کی برتری ثابت ہوتی ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا نا، تو انسان کو علم دیا ہے، اور علم کی بدولت انسان جو ہے ساری مخلوقات میں ممتاز ہے، سب سے برتر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ ٹھیک ہے،
مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. قرآن نے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذائیت اور سائنس علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف جو ہے وہ دینی علم حاصل کریں گے، بلکہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی جو آپ کے علم ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی علم کی بھی علم کو حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور بالکل دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں آپ کے پاس دونوں طرح کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے اور دینی علم بھی حاصل کرے. اب وہ دین کا علم سیکھے گا تو اس کو دنیاوی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے گزار سکے گا. قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے. ترجمہ، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو علم رکھتے ہیں، جو لوگ جن کے پاس علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہم کریں گے جس سے اللہ پاک ناراض ہوگا. تو یہ علم والوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، حصول علم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے ہم دیکھیں گے کہ حصول علم یعنی علم حاصل کرنے کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے آگے پھیلایا جائے. یعنی آپ جو علم حاصل کرتے ہیں اس کو آگے بھی آپ کو پھیلانا ہے، آگے لوگوں کو سکھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور وہ اپنے پاس رکھیں، کسی کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ علم کو پھیلائیں گے آپ کا علم اتنا زیادہ بڑھے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا. ترجمہ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پہلی بات تو آپ کو حصول علم کی کوشش کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے. اور اگر آپ ایک آیت بھی سیکھتے ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. ٹھیک ہے، اس کی تبلیغ کرو، اس کو آگے پہنچاؤ، دوسروں کو پہنچاؤ وہ علم. اسی طرح آخری حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ترجمہ، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں. ٹھیک ہے، یعنی حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا، خطبہ جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر آپ نے جتنی بھی باتیں اس میں فرمائی تو آپ نے کیا کہا ساتھ میں کہ جو حاضر ہیں وہ میری یہ تعلیم جو یہاں نہیں ہے ان تک پہنچا دی جائے. تو یقیناً آج ہم تک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پہنچا ہے نا، باتیں پہنچی ہیں نا، تو وہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں. اسی طرح سے ہم جو سیکھیں، ہم اگر ایک آیت سیکھتے ہیں، ایک حدیث سیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم نہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ وہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں، جن کو نہیں پتہ ان کو بتائیں، ان کو سکھائیں. اور پھر آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ حصول علم کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی، عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. آپ کسی بھی عمر میں جو ہے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. ترجمہ، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، یعنی ایک بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ ماں کی گود سے قبر تک آپ علم حاصل کرو. آپ اس دوران کبھی بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ضرور علم حاصل کرو. ٹھیک ہے، مزید یہ بھی فرمایا کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا. سیر مطلب بھرتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں بھرتا. کبھی مومن جو ہوتا ہے علم سے کبھی اس کا دل نہیں بھرتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو حصول علم کی بھی کتنی فضیلت ہے کہ آپ علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. اچھا، اب علم کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں علم کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے،
اچھا، علم کا مفہوم، علم کے معنی تو آپ نے پڑھ لیے ہیں. علم کا مفہوم، علم کے معنی جاننا ہے جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا، اور آگاہ ہونا کہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، اور جس کا ذکر جو ہے وہ پہلی وحی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت کو دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اپنے حدیث والے پورشن میں بھی پڑھی ہے یہ حدیث، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے. فرضیت آ گئی یہاں پہ، فرضیت کی بات ہو رہی ہے، فرض کی بات ہو رہی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، آپشنل نہیں ہے کہ آپ علم حاصل کریں یا نہ کریں. آپ فرض ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں ہرگز کوتاہی نہ کرے، علم حاصل کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں. اچھا، اب قرآن کی روشنی میں ہم جو ہے وہ علم کی فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں علم کی فضیلت کے بارے میں کیا آیا ہے. علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں. یقیناً جن لوگوں کے پاس علم ہوگا تو وہ اللہ سے قریب ہوں گے. وہ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے، اللہ تعالیٰ کیا چیز حلال کی ہے، کیا چیز حرام کی ہے. تو وہ اس طرح سے اللہ کے احکامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً قریب ہو جائیں گے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 9 ہے. ترجمہ: کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی قرآن میں بتا دیا گیا کہ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ نہیں رکھتے وہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. ایک عالم اور ایک جاہل کا میں کوئی برابری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ترجمہ: یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. ٹھیک ہے. علم کی فضیلت بھی آ گئی، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. علم کی مجلس، یعنی اگر آپ علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کی بھی کتنی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے. وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھی، ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف فرمائی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کے فائدہ اٹھاؤ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلس ہے. ٹھیک ہے. یعنی 2 طرح کی مجلس ہو رہی تھی، ایک ذکر ہو رہا تھا اور ایک میں علم کی بات چل رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف تو دونوں کی فرمائی، لیکن بہترین کس کو قرار دیا؟ علم کی مجلس کو. یعنی آپ علم کی مجلس میں بھی بیٹھو، کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا علم بڑھے گا، آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھو گے. ٹھیک ہے. تو علم دنیا میں ترقی اور کامیابی کا ذریعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں ترقی اور کامیابی کا ذریعہ علم ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر ایک بچے کو کہا جاتا ہے کہ تم پڑھو گے نہیں تو تم زندگی میں کامیاب نہیں ہوگے، تم کیا کرو گے اپنی لائف میں. تو یقیناً علم جو ہے، دونوں طرح کا علم جو ہے وہ بہت نہایت ضروری ہے. تو کلاس 9 آپ لوگوں کو علم کی فرضیت فضیلت کے بارے میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو بالکل ریگولر رہنا چاہیے اور اپنی کلاسز کے بارے میں سیریس ہو جانا چاہیے تاکہ آپ اپنا علم جو ہے وہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. روایت کی روشنی میں علم حاصل کرو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا نیکی ہے. علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے. ٹھیک ہے. علم سکھاؤ تو صدقہ ہے. علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، غمخوار دوست اور بہترین ہم نشین ہے. علم جنت کا راستہ ہے. کتنی فضیلتیں آ گئی. ٹھیک ہے. عبادت بھی ہے اور جہاد بھی ہے، صدقہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو قومیں علم حاصل کرتی ہیں، غور و فکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کو سربلندی، انہیں کو کامیابی عطا فرماتا ہے.
لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کی بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور علم کا صحیح استعمال بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، عالم ہیں، عالم فاضل ہو کر آپ اپنے علم کا صحیح استعمال کرو اور اس پر عمل بھی کرو، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا ہے تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ آپ علم حاصل کرو گے اور اس پر عمل کرو گے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب رہو گے، ٹھیک ہے۔ تھا ہمارا لیکچر، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔